اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات تنہا ہے، اکیلی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم قیامت تک اور مرنے کے بعد بھی چلے گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، کس کی بات چلے گی، کس کا حکم چلے گا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، خود اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ ہی کا حکم چلے گا جو تنہا ہے اور زبردست غصے والا ہے، قہار ہے۔ اس لیے اللہ ہی کا حکم دنیا میں چل رہا ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور اللہ ہی کے کرنے سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہر چیز ختم ہوتی ہے۔ یعنی نیست کو ہست کرنے والا، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو وجود میں لانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور ہست کو نیست کرنے والا یعنی جو چیز ہے اس کو ختم کر دینے والی ذات ہی بھی اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوقات بے شمار ہے، اللہ نے کیسی کیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پیدا کرنے میں کسی کے شریک نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نبی جی کہہ دیجئے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام یہ میرا کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وما انا من المشرکین، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا ہے اس بات کی، لوگوں کو بتلانا ہے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہی کام میرے ماننے والوں کا بھی ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، اللہ کے ساتھ پارٹنر ٹھہرانے والے لوگوں میں سے میں نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ بات ہمیں بتلائی ہے، یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ ہمارا کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کریں گے، اللہ سے ہماری توجہ ذرہ برابر نہ ہٹنے پائے۔ ہمارا ہر چیز میں آج جو ہے وہ انسان نے چشمہ ایسا پہن لیا ہے، ایک اللہ والے کہتے تھے کہ ایک آدمی نے اگر کالا چشمہ پہنا ہے، اس کو اگر سفید دیوار دکھائی جائے گی تو اس کو اس میں کالا پن نظر آئے گا۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ پیلے کلر کا چشمہ پہنا ہے تو اگر اس کو اندھیرے میں لے جایا جائے گا تو بھی اس کو تھوڑا بہت اجالا محسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چشمے ایسے پہنے۔ آج ہم نے چشمے جو پہنے ہیں وہ دنیا سے ہونے کے پہنے ہیں، میری دکان سے ہوتا ہے، میرے کاروبار سے ہوتا ہے، میرے کھیت سے ہوتا ہے، میرا ابا کرتے ہیں اس لیے ہوتا ہے، میرے گھر والے کرتے ہیں اس لیے ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، یہ بات ہمیں سکھائی ہے کہ جو بھی کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو اس وقت یہ چیز دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔
اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے میرے پاس آ, میری طرف تو توجہ کر, مجھ سے مانگ, میں تیری ضرورت کو پوری کروں گا, مجھ پر بھروسہ کر. آج جو ہے وہ ایک انسان, اس کو کسی قدر رسائی ہوتی ہے, کچھ پہنچ ہوتی ہے, تو انسان کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے یار. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھ پر بھروسہ کر, میں تیری ضرورت کو پوری کروں گا. ہر کام میں, ہر ضرورت میں کافی ہو جاؤں گا, ہر چیز میں تیری کفایت کر لوں گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر سی زندگی دی ہے. اس میں ہمیں اس لیسن اور اس سبق کو سیکھنا ہے کہ میری توجہ ہر چیز میں, ہر کام میں, ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف ہو جائے. میں دکان جا رہا ہوں, مجھے بازار میں سودا خریدنے جانا ہے, مجھے مارکیٹ کے اندر سبزی خریدنے جانا ہے, خریدنے سے پہلے میں اللہ کی طرف توجہ کروں. ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے پاس پیسے بھی ہے, میرے پاس صحت تندرستی بھی ہے, میرے پاس بائک بھی ہے, میں چیز خریدنے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن تیرے حکم کے بغیر, تیری مرضی کے بغیر میرا کام پورا نہیں ہو سکتا. یہ آدمی جو اہتمام کرے گا, اللہ سے مانگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. بعض مرتبہ انسان کے پاس سب کچھ ہے, ہر اعتبار سے فیسلٹی موجود ہوتی ہے, لیکن جب موقع پر پہنچتا ہے تو اس کا کام پورا نہیں ہو پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم نہیں تھا, اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی. اور اس موقع پر انسان کو پریشان نہیں ہونا ہے, غمگین نہیں ہونا ہے, شکوے شکایت نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی, اس لیے میرا کام پورا نہیں ہے. اس لیے ہم کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف توجہ. میرا ایگزام آ رہا ہے, ایگزام آنے سے پہلے سب سے پہلا کام میرا یہ ہو کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں, اللہ سے دعا کروں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت سماجت کرو, اس کے بعد ایگزام کی تیاری کرو. دیکھو 3 چیزیں ہوا کرتی ہے, 3 چیزیں ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان اللہ سے دعا کرے. کوئی کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلے انسان اللہ سے دعا کرے, دعا کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے, اور جو کام کرنا ہے اس کے لیے اپنی اختیار کی, اپنے طاقت کی محنت کرے. اب جو بھی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ عنہ برکاتہ فرماتے ہیں جو کام مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا, جو کام مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن اگر ہم نے اللہ سے مانگ کر وہ کام کیا ہے اور اگر وہ کام پورا ہو گیا تو کام تو ہونا ہی تھا, لیکن ہمارا اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے گا, ہمارا اللہ پر جو یقین ہے وہ بڑھ جائے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میرا کام بنا دیا. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میرے بیمار کو شفا دے دی. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میری فلاں بیمار. آج جو ہے وہ انسان اپنے کاموں کو سولو کروانے کے لیے سب اعتبار سے, سب ماہر تجربہ کار لوگوں سے مشورے کرتا ہے, سب سے پوچھتا ہے, لیکن اللہ سے کہنا ہے اس کو کہنے کو بھول جاتا ہے. اس کی وجہ سے انسان پھر حالات کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں یہ سبق قرآن بھی سکھا رہا ہے. یہ آیت میں جانے سے یہ چیز آتی ہے, لیکن اللہ نے